السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ المبین: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ سورة البقرہ آیت نمبر 113۔ سامعین کرام، آج بہت ہی مختصر وقت میں ہم آپ لوگوں کے سامنے یہ یہود اور نصارہ کے مابین اختلاف اور مذہبی لڑائی، یعنی بے دین یہود اور نصارہ کی مابین آپسی میں مذہبی لڑائی بتائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو ترجمہ بتلاتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یعنی یہود و نصارہ کی بات کو نقل کرتے ہوئے، اور یہود کہتے ہیں کہ نصارہ حق پر نہیں ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں ہیں، حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں۔ اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے بعد، ترجمہ کے بعد، کہ کیا اختلاف ہے، کیسے اختلاف کرتے تھے۔ تو یہودی کہتے تھے نصارہ کو، پہلے یہ سمجھ لیں یہودی کسے کہتے ہیں اور نصارہ کسے کہتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، اور موسیٰ علیہ السلام کے پر آسمانی کتاب تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ تورات شریف نازل ہوئی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل شریف نازل ہوئی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نصارہ یا نصرانی یا عیسائی کہتے ہیں۔ اچھا، تو یہود نصارہ کو لعن طعن کرتے تھے کہ تم حق پر نہیں ہو، اور نصارہ یہود کو لعن طعن کرتے تھے کہ تم حق پر نہیں ہو، جیسا کہ آیت شریفہ میں ہے کہ یہود کہتے ہیں نصارہ حق پر نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں یہود پر حق نہیں۔ تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ تم برحق نہیں ہو، وہ ان کو کہتے ہیں کہ تم برحق نہیں ہو۔ اچھا، یہودی، جبکہ یہودی جو ہے وہ تورات پڑھتے ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکفیر کرتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں۔ اچھا، اور عیسائیوں کے پاس انجیل موجود ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کے من عند اللہ ہونے کی تصدیق ہے۔ اس کے باوجود یہ یہودیوں کی تکفیر کرتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی تکفیر کرتے ہیں۔ یہ گویا اہل کتاب کے دونوں فرقوں کے کفر اور عناد اور اپنے اپنے بارے میں خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اہل کتاب کے مقابلے میں عرب کے مشرکین ان پڑھ تھے، اس لیے انہیں بے علم کہا گیا اس آیت کے اندر، لیکن وہ بھی مشرک ہونے کے باوجود یہود و نصارہ کی طرح اس باطل گمان میں مبتلا تھے کہ وہی حق پر ہیں۔ اسی لیے وہ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ صابی کہتے تھے۔ صابی، صاد الف بایا، صابی یعنی بے دین، صابی کے معنی بے دین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ صابی کہتے تھے، یعنی بے دین کہتے تھے۔ تو کل ملا کر یہ مطلب ہے کہ یہود بھی بے دین، جو یہود تھے ظاہر سی بات ہے وہ بے دین تو ناحق پر تھے۔ جو چند لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کو ماننے والے، وہی صرف حق پر تھے اور دین پر تھے، باقی ساری قوم ناحق پر تھی۔ اور ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بہت ہی کم تھے ان کے قوم میں، باقی ساری قوم جو ہے شرک کرتی تھی، کفر کرتی تھی اور ان کا انکار کرتی تھی۔ تو اب اس میں ایک سوال ہے، سوال کیا ہے
کہ جیسا کہ یہود کہہ رہے ہیں کہ نصارہ حق پر نہیں، اور نصارہ کہہ رہے ہیں کہ یہود حق پر نہیں، تو کن کی بات صحیح ہے؟ اب آپ کو اس میں غور کرنا ہے۔ بہت آسان سا جواب ہے، بہت ہی آسان سا جواب ہے، لیکن تھوڑا سا دماغ لڑانا پڑے گا۔ اگر آپ صرف ترجمے پہ غور کر لیں گے تب بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور جو ہم نے مطلب بتایا اگر خالی اس پہ غور کر لیں گے تب بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ بہت آسان سا جواب ہے کہ حق میں بات کس کی صحیح ہے، کس کی حق بات ہے۔ تو اس کا جواب میں انشاءاللہ تعالی کل دوں گا۔ آج آپ 24 گھنٹے آپ سوچیں۔ بے دین یہ بھی ہیں، بے دین وہ بھی ہیں، اور ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں۔ یہ اصل ہے، چیز ہے، مدعا اصل ہے کیا ہے؟ نصارہ بھی بے دین ہیں اور یہودی بھی بے دین ہیں، اور ایک دوسرے کو بے دین کہہ بھی رہے ہیں۔ بس اتنی سی بات پہ غور کرنا ہے۔ اب کون حق، کس کی بات حق ہے، یہ آپ کو جواب دینا ہے، اپنے من میں جواب دینا ہے۔ کل میں اس کا جواب انشاءاللہ تعالی دوں گا۔ بہت آسان سا جواب ہے۔ ذرا سا پھر غلط مطلب ذہن کو صرف دوڑانا ہے۔ جب ہم جانتے ہیں آپ لوگ یہی کہیں گے کہ دونوں کی باتیں غلط ہیں، اکثر و بیشتر فٹاک سے ذہن میں یہی آئے گا، لیکن سوچ سمجھ کر کے ہم انشاءاللہ تعالی پھر کل جواب دیں گے اس کا۔ باقی اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر زندگی بندگی رہی تو کل انشاءاللہ تعالی ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔